ایک طویل عرصے سے پاکستان کے تمام سیاسی حلقے جتنے یہاں تجزیہ نگار ہیں، پاکستان کے ایون عوام سے کسی سے جا کے آپ پوچھ لیں تو وہ آپ کو ایک بات کہیں گے کہ سڑکوں کے اوپر جتنی دھینگا مشتی ہو رہی ہے اس کا بہت مناسب طریقہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں آپس میں بیٹھیں اور ان مسائل کا ایک حل ڈھونڈیں اور پاکستان آگے بڑھ جائے۔ کتنی دیر احتجاج ہوں گے، سڑکیں بند ہوں گی، لوگ پکڑے جائیں گے، مارا ماری ہوگی، کسی کا سر پھٹے گا، کہیں پہ کنٹینرز لگے ہوں گے، کہیں پہ رستے بلاک کیے جائیں گے، لیکن یہ سلسلہ آگے بڑھتا نہیں تھا۔ کبھی ایک شرط، کبھی ایک ناراض، کبھی دوسرا ناراض، ایک راضی ہوا تو دوسرا اڑ گیا، پہلا راضی ہوا تو وہ دوسرے والا اڑ گیا، یہ سلسلہ آگے چلتا ہی نہیں تھا۔ لیکن آخر کار ایک ایسی سٹیج آئی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، بات چیت کریں گے، اور دوسری طرف سے حکومت نے بھی اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب، جن کا آفس جو ہے اس کا سب سے بڑا احترام ہے، پورے آفس کے کسٹوڈین کے طور پر وہ وہاں بیٹھتے ہیں اور دونوں اطراف کو، ایک طرف حکومت کو اور دوسری طرف اپوزیشن کو لے کر انہوں نے ساتھ چلنا ہے۔ ان کا بیانیہ آ جانا کہ آئیے دونوں میرے آفس میں بیٹھیے، میرے گھر بیٹھیے، میرے دفتر کو استعمال کریے اور اس بات چیت کے سلسلے کو شروع کریے، تو سب سے پہلی ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے، کیونکہ ان کا اپنا تعلق جو ہے وہ حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ وہ پہلے انہی کا سٹیٹمنٹ سن لیں، پھر آپ آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دکھائیے گا جی۔ کل جو ماحول بنا، جو شیر صاحب نے بات کی، جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی، اسپیکر کا جو دفتر ہے سب کا دفتر ہوتا ہے، اسپیکر کا گھر ہے وہ سب کا، ٹریجری اور اپوزیشن کا ہوتا ہے۔ اسپیکر کے دروازے ہر وقت اپنے ممبران کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ اسپیکر کا دفتر، اسپیکر کا گھر 24 گھنٹے کھلا ہے۔ اپوزیشن اور گورنمنٹ تشریف لانا چاہیں اور مذاکرات کی بات کرنا چاہیں، مل بیٹھ کے تلخی ختم کرنے کی بات کرنا چاہیں، تو ہم اگر بیٹھ کے یہ بات کرنا چاہیں، اسپیکر کا دفتر ہے، کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ اور میرے لیے قابل احترام ہے میرے ممبران، چاہے وہ ٹریجری کے ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اسپیکر صاحب نے دو شخصیات کا نام لیا، رانا ثناء اللہ اور شیر افضل مروت، تو کوشش کریں گے کہ ہم پوری ان سے رائے جانیں بھی اور کیا اتفاق رائے پیدا کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ان سے سوال جواب کریں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، آپ ہی سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ بات چیت کے حوالے سے آپ کا رویہ بھی مثبت ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ رستہ آگے بات چیت سے نکلے گا، لیکن بات چیت کبھی آگے چلی نہیں۔ تو یہ پہلا موقع ہے کہ لگتا ہے کہ راستے جہاں تالے لگے ہوئے تھے، رکاوٹیں تھیں، تو وہ رکاوٹیں ہٹ رہی ہیں، راستے کھل رہے ہیں۔ چلے گا آگے سلسلہ؟ دیکھیں، یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے، اور جو پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے اس میں قائد حزب، یعنی حزب اختلاف اور حزب اقتدار جو ہے، یہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر یہ دونوں سموتھ نہ چلیں تو گاڑی آگے چل نہیں سکتی۔ تو اس لیے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ سلسلہ آگے چلنا چاہیے۔ لیکن اس میں جو لیڈرشپ ہے دونوں سائڈز کی، اس کا اس بارے میں جو ہے وہ مختلف ایشوز کے بارے میں ان کی جو اپنی ایک رائے ہے، ایک اپنا ڈیسیجن ہے، اور اس میں کس حد تک وہ دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ بنیادی طور پہ میٹر کرتی ہیں۔ اسپیکرز آفس میں، اسپیکرز چیمبر میں اس سے پہلے بھی ہماری ملاقات رہی ہے، اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، اور اس سلسلے کو اگر باضابطہ طور پہ جس طرح سے کل ایک کوشش ہوئی ہے اور اس کو ہم اب آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو اس میں جب ایشوز ڈسکس ہوں گے، ان ایشوز کے متعلق جو فیصلے جو ہے وہ سامنے آئیں گے یا مطالبات دونوں طرف سے سامنے آئیں گے، تو کون سا فریق دوسرے فریق کو کس حد تک اکاموڈیٹ کرتا ہے، اس سے جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کی یعنی مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کا۔ لیکن بہرحال ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس معاملے کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچایا جائے۔ رانا صاحب، ایک تاثر یہ بڑا اسٹرانگلی ایگزسٹ کرتا ہے کہ حکمران جماعت جو ہے انتظار کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کو کیا سگنل آتا ہے۔ اگر سگنل یہ آتا ہے کہ بات چیت کا دروازہ کھولیں تو وہ بیٹھیں گے، اگر یہ سگنل نہیں آتا تو وہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو کیا ابھی یہ سمجھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے اس پروسیس میں، ٹاکس پروسیس کو آگے بڑھانے میں؟
دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ اس بارے میں نہیں روکا، نہ ہی اس بارے میں کوئی ان کا اس قسم کا کوئی معاملہ سامنے آیا۔ جب 8 مئی کو اس سال جو ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی تھی ڈی جی ISPR نے، تو اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ مذاکرات جو ہے یا بات چیت جو ہے یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، ان کو آپس میں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ تو اب پارلیمنٹ میں جب روزانہ جو پارلیمنٹ سے متعلقہ معاملات کے اوپر حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے درمیان جو ہے وہ بات ہوتی ہے، تو کب کسی نے روکا ہے؟ جب یہ 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس میں پارلیمانی کمیٹی بنانے سے، پارلیمانی کمیٹی میں سب کے بیٹھنے سے، سب کے آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کرنے سے اور ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے سے، کہاں پہ مسودے تھے جب یہ بات شروع ہوئی اور پھر کہاں پہ آگے بات جو ہے وہ کنکلوڈ ہوئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں اور سبھی کی موجودگی میں ہوتی رہی ہیں۔ تو اس لیے اگر نیک نیتی سے کوئی کام کیا جائے جس کی ملک کو ضرورت ہے اور جس سے ملک سیاسی طور پہ مستحکم ہو سکتا ہے، اور وہی استحکام جو ہے وہ آگے چل کے ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکتا ہے، عام آدمی کی حالت کو بہتر کر سکتا ہے، تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی جو ہے وہ اس میں کوئی حرج یا کسی کو جو ہے وہ اس میں کوئی پرابلم ہوگا۔ سر ایک اور بھی رانا صاحب ایشو ہے، آپ نے شاید پچھلے 2 روز کے اندر ایک امریکہ کے اندر انہوں نے تجویز کیا ہے کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگائے جائیں گے ٹرمپ انتظامیہ کے اندر۔ ان کا سوشل میڈیا کے اوپر کچھ بیانات ماضی کے اندر بھی تھے اور ابھی انہوں نے اس کے اوپر دوبارہ بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بیان دیا۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا امریکی انتظامیہ میں عہدہ سنبھالنا ہے 20 جنوری سے، اور اس طرح کے بیانات باقی لوگوں سے بھی آنے کی آپ توقع رکھیے۔ تو ایک دباؤ آپ کو پاکستان کے باہر سے بھی اس ایشو کے اوپر آتا ہوا نظر آئے گا، تو کیا مناسب نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہوم ورک کر لیا جائے جس کے اندر حکومت بھی شامل ہو، PTI بھی شامل ہو اور اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو ایز اے اسٹیک ہولڈر؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس قسم کے دباؤ جو ہیں وہ تو اس سے پہلے بھی مختلف حوالوں سے جو ہے وہ آتے رہے ہیں، کبھی اڈے لینے کے حوالے سے آئے، کبھی شکیل افریدی کے حوالے سے آئے، کبھی اور چیزوں کے اوپر جو ہے وہ غیر ملکی دباؤ جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، تو وہ بنیادی جو ہے وہ کردار ادا نہیں کر سکتے۔ بنیادی کردار جو ہے یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اس بات کا احساس ہونے سے جو ہے وہ ادا ہوگا کہ یہ سب کو یہ احساس ہو کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل ایشوز کو، اپنے پرابلمز کو بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ ایوان میں یا ایوان کے باہر جو ہے وہ بات چیت سے، مذاکرات سے طے کرنا ہے۔ اگر ہم نے ہر چیز جو ہے وہ سڑک پہ جا کے اس کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر سڑک پہ جو ہے وہ پھر ایک دوسرے کی جو ہے وہ اپنا مخالفت میں جلسے، جلوس، دھرنے، یہ سارا کچھ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن فیصلہ تو پھر بھی کبھی نہیں ہوتا وہاں پہ۔ تو اس بات کا اگر احساس پولیٹیکل لیڈرشپ میں اور پولیٹیکل پارٹیز میں ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی دباؤ کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو دباؤ ڈالنے کی بھی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔